دنیا کے افضل ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آپ اہتمام کرتے ہیں کہ ان دنوں میں رشتہ داروں سے رشتہ داری ملانی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، غریب پر صدقہ کرنا ہے، محتاج کی مدد کرنی ہے، کثرت سے اذکار کرنے ہیں، تلاوت بالخصوص کرنی ہے، قرآن مجید کو کوشش کروں گا کچھ پارے اس کے میں لازمی پڑھوں گا، دعائیں اہتمام سے کروں گا، اپنے آپ کو عمل پر لگا دیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ دن دنیا کے افضل ترین دن ہے۔ جب ہمارے ذہن میں دنوں کی فضیلت، عظمت اور ان کا محبوب ہونا بیٹھ جائے گا تو یقیناً عمل کی بھی رغبت ہوگی۔ بندہ جتنا بھی علیل ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، پر اسے کہا جائے تم ایک دن محنت کرو تمہیں 2 سال کی تنخواہ دیں گے، ایک دن مزدوری کرو 2 سال کی تنخواہ ملے گی، کتنے لوگ ہیں جو پیچھے رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں بیمار ہے تو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج ایک دن مشقت کر لیتے ہیں، 2 سال کی تنخواہ مل رہی ہے۔ لیکن سوء قسمتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے پھر بھی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ہفتے بھر میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہوتا ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ترین ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ترین ہے۔ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس کے پہلے دن اور پہلے 10 دن دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دنوں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور مومن ہمیشہ اس تڑپ میں رہتا ہے کہ کب کوئی موقع ملے گا، اللہ کی طرف سے کوئی اچھا پیکیج آئے گا تو میں اس میں محنت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کروں گا۔ لوگ ریمائنڈر لگاتے ہیں کب کیا ہونے والا ہے، فلاں دن کو اہم ترین کام کرنا ہے، فلاں ایام میں بڑے اچھے امور کرنے ہیں۔ تو کیا بحیثیت مسلمان میں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا، اپنے اہل و عیال میں اس بات کو اچھی طرح باور کروا دیا کہ چند دن کے بعد تیاری کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، افضل ترین دن ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی، کہتے ہیں اس لیے یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں لمکان اجتماع امہات العبادت فی، کہ عبادت کے جو اہم ترین ارکان ہیں وہ صرف ان 10 دنوں میں پورے ہو سکتے ہیں۔ ارکان اسلام کی اگر ہم بات کریں تو باقی دنوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، شہادتین کا بار بار اقرار بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف ان دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، یعنی ارکان اسلام صرف ان 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے ان ایام کو دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا ہے، اور ہمارے اسلاف ان 10 دنوں میں خوب محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کانا یجتہد اجتہادا کثیرا لا یکاد ان یدرک، کہ وہ ان 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بندہ بھاگ کر ان کو پکڑنا بھی چاہتا، ان کا مقابلہ کرنا چاہتا تو کبھی ان کا کوئی مقابلہ نہ کر پاتا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے لا تطفئوا سروجکم فی لیال العشر، کہ ان 10 دنوں میں تم اپنا دیا نہ بجھنے دینا، کثرت سے اس میں عبادت کرنا، کیونکہ یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن ولا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ کرتا ہو۔ اگر ہم ساری روایات جمع کریں تو پیارے پیغمبر نے ان دنوں کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ احب، اعظم، ازکا، ارجا، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے عمل کے بارے میں استعمال فرمائے ہیں کہ عظیم ترین عمل ان دنوں کا عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل ان دنوں کا عمل ہے، محبوب ترین عمل ان دنوں کا عمل ہے،
اور جس کی سب سے زیادہ امید ہے بخشش کی، عمل کی، ثواب کی، وہ ان دنوں کے کیے گئے اعمال ہیں۔ کیا امت نے اپنے آپ کو ان 10 دنوں کے لیے تیار کیا؟ جس طرح لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے کام کی ترتیب لگاتے ہیں، مومنوں کے لیے یہ سیزن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان دنوں میں عمل افضل ترین ہے، لہذا تم کثرت سے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ تم کثرت سے ان دنوں میں تکبیریں کہو۔ اور صحابہ کرام ان 10 دنوں میں کاروباری لوگوں کو، بازار میں کام کرنے والے لوگوں کو یاد کروایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ تکبیروں کے دن ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ان دنوں میں، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بازاروں میں نکلتے، یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، پھر وہ تکبیریں کہتے، بازاروں میں جا کر تکبیریں کہتے، اور لوگوں کو بھی یاد آ جاتا کہ یہ دن تکبیروں کے دن ہے، تو وہ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ آج آپ لوگوں کے پاس سے یہ تکبیریں کہتے ہوئے گزرے تو کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ تکبیریں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اس قدر امت غفلت میں چلی گئی کہ جو ان کے ہاں افضل ترین دن تھے، ان کی عبادت، ان کا ذکر، ان کا خرچ کرنا باقی دنوں کے خرچ کرنے سے افضل تھا، آج امت کو اس سے دور کر دیا گیا، اور اس قدر غفلت میں امت چلی گئی کہ اللہ کی طرف سے بہترین ایام آ کے گزر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذی الایام العشر کہ لوگوں ان دنوں کا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولا الجہاد یا رسول اللہ، صحابہ کی نگاہ میں جہاد سب سے افضل ترین عمل تھا، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یہاں عمل بامقابلہ عمل ہے۔ ہمارے کچھ لوگ غفلت میں آ کر معنی یہ کر دیتے ہیں کہ جی ان دنوں کا جو بھی افضل عمل ہو وہ جہاد سے بھی افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا مقابلہ عمل سے کیا، جیسے آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، عمل کا عمل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ جو اذکار آپ ان دنوں میں کرتے ہیں وہی اذکار آپ دوسرے دنوں میں کریں تو ان دنوں کے اذکار باقی دنوں کے اذکار سے افضل ہیں۔ آپ ان دنوں میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، باقی دنوں میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو ان دنوں کا 1000 روپیہ باقی دنوں کے 1000 روپیہ خرچ کرنے سے افضل ہے۔ جو آپ نفلی عبادت ان 10 دنوں میں کرتے ہیں وہی اگر آپ دوسرے دنوں میں کریں تو ان دنوں کی نفلی عبادت باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے، نفلی عبادت افضل ہے، عمل بامقابلہ عمل ہے۔ جہاد کا ان دنوں کے عمل کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل اس عمل کا مقابلہ ان 10 دنوں کے عمل کے ساتھ ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ گئی ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، نص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ ہے کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے، عمل بامقابلہ عمل ہے۔ پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو کثرت سے پھر اس میں تکبیریں کہو اور امت کو اس عمل پر لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی رہنمائی کی، ان رہنمائیوں میں ایک تو یہ مطلق عمل ہے، کوئی بھی نیک عمل اگر آپ ان دنوں میں اہتمام کر کے نیکیوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے کرتے ہیں، آپ اہتمام کرتے کہ ان دنوں میں رشتہ داروں سے رشتہ داری ملانی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، غریب پر صدقہ کرنا ہے، محتاج کی مدد کرنی ہے، کثرت سے اذکار کرنے ہیں، تلاوت بالخصوص کرنی ہے، قرآن مجید کو کوشش کروں گا کچھ پارے اس کے میں لازمی پڑھوں گا، دعائیں اہتمام سے کروں گا، اپنے آپ کو عمل پر لگا دیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ دن دنیا کے افضل ترین دن ہے۔ جب ہمارے ذہن میں دنوں کی فضیلت، عظمت اور ان کا محبوب ہونا بیٹھ جائے گا تو یقیناً عمل کی بھی رغبت ہوگی۔ پھر جو بھی نیک عمل ہے پورے اہتمام کے ساتھ کروں اور منصوبہ بندی کر کے ترتیب لگا کے کروں۔ ایک تو کثرت سے جو بھی نیک عمل ہے وہ کرنا، دوسرا تکبیرات کثرت سے کہنا، گھر والوں کو یاد کروانا،
بازار میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا اہتمام کروانا اور یاد دلانا کہ یہ دن تکبیروں کے دن ہے۔ پھر یہ دن روزوں کے دن بھی ہیں۔ پہلے 9 دنوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو رمضان کے روزے بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، ہم کیسے رکھیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کر کے ان 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور جو کوشش شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کی توفیق سے اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کرواتے ہیں، اور اللہ اتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کب 9 دن آئے اور روزوں کے ساتھ گزر گئے۔ صرف ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ان 9 دنوں میں بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا جائے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے اللہ پر امید ہے 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا ایک روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک سابقہ سال کا اور ایک آئندہ سال کا۔ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ ٹھیک ہے کوئی بندہ مجبور ہے اور نہیں رکھ سکا 9 روزے، 2 رکھ لیے 3 رکھ لیے، نہیں رکھ سکا تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھا جائے کہ ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بندہ جتنا بھی علیل ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، پر اسے کہا جائے تم ایک دن محنت کرو تمہیں 2 سال کی تنخواہ دیں گے، ایک دن مزدوری کرو 2 سال کی تنخواہ ملے گی، کتنے لوگ ہیں جو پیچھے رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں بیمار ہے تو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج ایک دن مشقت کر لیتے ہیں، 2 سال کی تنخواہ مل رہی ہے، ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن سوء قسمتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے پھر بھی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو کثرت سے نیک اعمال کرنا، کثرت سے تکبیریں کہنا اور 9 کے 9 روزوں کا اہتمام کرنا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور خود آپ نے روزے رکھ کے امت کو ایک درس دیا ہے۔ اب ایک طرح سے ہم اگر اپنی زندگی کا کوئی شیڈیول بنا لیں اور پورے اہتمام کے ساتھ ان 10 دنوں کو گزاریں، کوئی ترتیب ہو ہماری کہ ہم کوشش کر لیں کہ چلو ان 10 دنوں میں محنت کر کے فجر کی نماز ادا کر کے جس جگہ ہم نے نماز ادا کی مسجد میں باجماعت، وہی اہتمام کر کے کم از کم یہ 10 دن بیٹھنے کی 9 دن بیٹھنے کی کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں اور سورج چڑھنے تک آپ بیٹھے ہیں، سورج چڑھنے کے بعد آپ نے 10-15 منٹ بعد 2 رکعتیں ادا کر لیں، تو فرمایا یہ 2 رکعتیں اللہ کے ہاں اتنی افضل ہیں کہ اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا مکمل ثواب دیتا ہے، مکمل ثواب دیتا ہے، مکمل ثواب دیتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ان 10 دنوں کی اہمیت واضح ہو تو کم از کم ان 10 دنوں میں ہم اپنا شیڈیول بنا لیں کہ ان 10 دنوں میں تو کم از کم حج عمرے کا ثواب لینے کی کوشش کریں۔ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، حج عمرے کا ثواب بھی ملا، پورے جسم کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا۔ اگر ان 2 رکعتوں کو آپ 4 رکعتیں بنا لیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نئی امید، یا ابن آدم صلی لی اربعا اول النہار اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے صبح 4 رکعتیں میرے لیے ادا کر لے، میں رب شام تک تیرے سارے کاموں میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ 4 رکعتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اور سورج چڑھنے سے لے کر اذان ظہر تک کے وقت کے لیے یہ سارا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس پورے وقت میں آپ جب بھی یہ 2-4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو اشراق، چاشت اور اوابین جو 3 نام مشہور ہیں، یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، صرف وقت کے فرق کے ساتھ ان کا نام مختلف ہے۔ سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد آپ پڑھتے ہیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں، تھوڑا سا مزید سورج چڑھ جائے تو پھر اس کو چاشت کہتے ہیں، اب جب شدید گرمی شروع ہو جائے اس وقت پڑھنا تو یہ اوابین کہلاتا ہے۔ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ ان 10 دنوں میں اگر ہم اپنی روٹین بنانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ساری عمر کی یہ روٹین بن جائے۔ پھر سورج چڑھنے تک آپ مسجد میں تشریف فرمائیں تو آپ اذکار کریں گے، تو اذکار کرنے کا اجر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن اس میں اگر آپ اہتمام کر لیں کہ اتنے وقت میں نے آدھا پارا پڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کا آدھا قرآن یا پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ یہ 10 دن محنت کے دن ہیں،
اللہ کے محبوب ترین پاکیزہ ترین جن کی سب سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے وہ دن ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا جو مانگ رہا ہوں قبول ہے، اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر خرچ کرنے پر اپنے آپ کو لگانا۔ ہر دن کچھ اماؤنٹ فکس کر لوں، 50 روپے صدقہ کرنا ہے، 100 روپے صدقہ کرنا ہے۔ جتنا کریں گے باقی ایام کی نسبت اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، باقی ایام کی نسبت ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کیا انسان کا خرچ کرنا اور کیا رحمان کا بندے پر خرچ کرنا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے بندوں کی مدد کر، تو میں تیری مدد کروں گا۔ تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ فرشتوں کی دعائیں شروع ہو جائیں گی۔ جس نے اللہ کے نام پر کچھ بھی دیا، فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے تیرے نام پر خرچ کیا اس کو بڑھا کے دے، یا اللہ اس کو اور دے، یا اللہ جو اس نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے مال کو خلیفہ بنا دے اور دے اس کو۔ 10 روپے خرچ کیے، 20 کیے، 50 کیے، اہتمام کے ساتھ کیے، اللہ کا فرشتہ صبح سے لے کر شام تک دعا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صبح صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعائیں کر رہا ہے اور دوسرا بد دعا کر رہا ہے۔ اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جس کو تو نے دیا ہے پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ لگ اس کا بھی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، بیماری پر لگ گیا، جرمانوں پر لگ گیا، عدالتوں میں لگ گیا، لگ اس کا بھی جاتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں بالخصوص خرچ کر کے میں ذہن بنا لوں کہ انشاءاللہ ایک تو اللہ کا مجھ پر خرچ کرنا بڑھ جائے گا، اللہ کریم مجھ پر زیادہ خرچ کرے گا اور مجھے زیادہ دے گا۔ دوسرا فرشتے جو اللہ نے نازل کیے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ میرے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کے مال کو بڑھا کے دے۔ تو اس پر بھی اہتمام ہو، ایک لسٹ بناؤں، چیک لسٹ جیسا بناتے ہیں نا، بناؤں کہ یہ کام کر لیا، یہ رہ گیا، یہ کرنا ہے، یہ کر لیا ہے۔ اور دنیا میں افضل ترین عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا وہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ سال ہر سال ہم اپنی رشتہ داریاں نہیں ملا پاتے، چلو کسی سے ملاقات کرنے جاؤں رشتہ داری کو، صرف اس لیے کہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ ملاقات کے دن جا سکا تو کم از کم کثرت سے ان 10 دنوں میں اپنے عزیز و اقارب کو فون کر کے ان کے ساتھ بلو ارحامکم ولو بالسلام کہ سلام دعا کے ساتھ ہی اپنی رشتہ داری کو تر و تازہ رکھوں۔ یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ مجھے پتہ 2 بھائی ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، پورا اہتمام کر کے کوشش پوری شروع کر دوں کہ ان کی صلح کروانی اور ان 10 دنوں میں کروانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر اعمالکم من الصلاۃ والصیام والصدقہ، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بتائیں۔ کہا اصلاح ذات البین، جو لوگ ناراض ہیں ان کے درمیان صلح کروانا، یہ تمہاری نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے، کیونکہ نماز، روزہ، صدقہ تم اپنے لیے کرتے ہو اور صلح لوگوں کے لیے کرواتے ہو۔ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ ہمسائے، میرے پاس کام کرنے والے 2 بندے، میرے رشتہ دار، اچھا میں اگر اس کام میں لگ جاؤں گا، صلح کروا دی تو 2 اجر ہے، صلح نہیں بھی ہوئی اللہ نہ کرے تو اجر سے آپ پھر بھی محروم نہیں ہے، کوشش اللہ کے لکھی گئی۔ ان 10 دنوں میں پورا اہتمام کروں، ہر وہ نیکی جس کو آپ نیکی سمجھتے ہیں، پھر ان 10 دنوں میں بالخصوص 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اہتمام سے کہوں، جیسا کہ آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، جسم بھی بھاری ہو گیا ہے، کوئی عمل بتا دے بیٹھی بیٹھی کر لوں۔ کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ تیرے لیے 100 گھوڑوں کو اللہ کے نام پر وقف کرنے سے، 100 اونٹوں کو خرچ کرنے سے اور 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس کا اہتمام کروں ان 10 دنوں میں، جو افضل ترین اعمال اور اذکار ہیں وہ کثرت سے کروں۔ ان 10 دنوں میں اگر میں اپنے دنیاوی امور کچھ کم کر کے دینی امور کو بڑھا دوں تو یہ افضل ترین ایام ہیں۔ ما من ایام اعظم عند اللہ، ازکا عند اللہ، احب الی اللہ، ایک روایت میں ارجع عند اللہ۔ اتنے لفظ پیارے پیغمبر نے بولا، سپرلیٹر ڈگری کے ساتھ فرمایا ان دنوں کا عمل افضل ترین ہے، عظیم ترین ہے۔ ایک میں افضل آتے ہیں، افضل، اعظم، ازکا، ارجا، احب، تینوں لفظ جو پیارے پیغمبر نے بولے، تینوں کے تینوں سپرلیٹر ڈگری کے ساتھ ان دنوں کا عمل افضل ترین ہے، محبوب ترین ہے، عظیم ترین ہے، پاکیزہ ترین ہے، اور اسی طرح جس کی سب سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے وہ ان دنوں کے عمل ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں۔
تو اس میں کثرت سے اذکار کرنا، اللہ کی تکبیریں کہنا، صحابہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تکبیریں کہیں تو بچوں کو پتہ چل جائے کہ بابا کیوں تکبیریں کہہ رہے ہیں، ماما کیوں تکبیر کہہ رہی ہے، کہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ یہ تکبیروں کے دن ہے، جس طرح صحابہ یاد کروایا کرتے تھے۔ 9 دنوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کروائیں، بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ۔ صدقہ کرنا، صلح کروانا، رشتہ داری کو جوڑنا، اذکار کرنا، تلاوت کرنا، اس کا پورا اہتمام کروں کہ یہ افضل ترین ایام ہے اور دن ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے دن ذوالحجہ کا چاند نکل آئے تو ساتھیوں کو میسج کریں، ان کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ جب ذوالحجہ کا چاند شروع ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے، تو اس کے بعد بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، پورے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ تو یہ سب کی طرف سے قربانی ہے اور یہ حکم سبھی کے لیے، بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ ماؤں کو فکر لگ جانی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے دیکھوں ناخن بڑے تو نہیں ہیں، بال کٹوانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی، کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے ذوالحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد اس بندے پر لازم ہے کہ وہ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ہمارے عید پڑھ کے آ کے بال اور ناخن کٹوا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک بال اور ناخن کٹوانے جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح میں دعوت پیش کرتا ہوں ان بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو ان 10 دنوں میں داڑھی کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں داڑھی کو معاف کر رہے ہو؟ کہ پیارے پیغمبر نے ان 10 دنوں میں منع کیا ہے۔ اچھا، ان 10 دنوں میں داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے تو باقی سال میں اجازت دی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسے مسلمان ہیں کہ کچھ کتاب پر آپ، کچھ احکام پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا آپ کفر کرتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے میسج ہے، پیارے پیغمبر نے اس پر حکم دیا، واعفو وفرو اوفو ارجو ارخو، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھنے دو، یہ سارے سال کے لیے حکم ہے۔ اور ہمارے کچھ بھائی صرف ان 10 دنوں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، قربانی کر رہی نا اس لیے نہیں کاٹ رہا۔ تمہیں اپنے خواہشات کی قربانی دے کر محمدی بننا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ سو میرے بھائیوں، یہ افضل ترین ایام ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں اور عزیز و قارب، نوجوان بزرگ، یہ سب ایک میسج امت میں دیں کہ یہ شروع ہونے والے ہیں ایام، یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں۔ اس میں کیا گیا عمل بھی اللہ کے یہاں محبوب ترین، افضل ترین، پاکیزہ ترین ہے۔ اگر ہم یہ میسج لوگوں کو پہنچا پائے اور عبادت پر لگا پائے تو انشاءاللہ جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی بتانے والے کو۔ اللہ کریم ہمیں ان 10 دنوں میں پورے اہتمام کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، تکبیریں کہنا، روزے رکھنا اور اذکار کرنا، عبادت بالخصوص اور باقی سارے نیکیاں، ان کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔